ماشاءاللہ بڑی 11ویں شریف ہے. ہم سب لوگ سنی جامع مسجد خیالہ 830 میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہوگا, اس کے بعد پھر فاتح ہو جائے گی. جو حضرات حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے, جو دینا چاہتے ہیں دے دو, لے آؤ, فاتح ہو جائے گی. دیکھیے اولیاء اللہ کی تعریف اللہ نے فرمائی, یہ آپ نے بار بار سنا ہے, اور میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پرانے زمانے کی کہانی سنا رہے ہیں اپنے صحابہ اکرام کو, کہ ایک بندہ تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کر چکا تھا. یہ واقعہ ابھی میں آپ کو سناؤں گا. یہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کی توجہ ادھر ہے, جس کو دینا ہے فٹافٹ دے دو. جب تک غوث پاک کی شان میں کچھ اشعار سنیے ہلکی ہلکی آواز میں. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. غوث اعظم خود فرماتے ہیں, قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے. اور میرے دوستو, سرکار غوث پاک اور تمام ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے. غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ غوث اعظم کی تعریف, ان کا چرچا, ان کا تذکرہ, ان کے تذکرے کی محفل ہے. میرے دوستو, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کا چرچا ہونا شروع ہو گیا. پیدائش ابھی ہوئی نہیں ہے. میں آپ کو سناتا ہوں, حضرت امام حسن عسکری یہ غوث اعظم سے 238 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. کتنے؟ 238 سال پہلے حضرت امام حسن عسکری, انہوں نے اپنے مرید کو اپنا مصلی, اپنی تسبیح, جب آپ پردے فرمانے کا وقت ہو گیا تو آپ نے اپنا مصلی, تسبیح, خرقہ دیا اور کہا کہ تم اپنے مرید کو دینا اور اپنے مرید کو وصیت کرنا. 5ویں صدی میں یہ غوث پاک پیدا ہوں گے, ان تک یہ میرا سب سامان پہنچوا دینا. 238 سال پہلے یہ پیدا ہوئے, یہ فرما رہے ہیں, انہیں اپنا سامان غوث پاک تک پہنچوایا. اور حضرت جنید بغدادی کو آپ سب لوگ جانتے ہیں, یہ غوث اعظم سے 250 سال پہلے پیدا ہوئے. کتنے؟ 250 سال پہلے پیدا ہوئے, اور یہ بھی غوث پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. 200-250 سال پہلے غوث پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ایک قطب عالم پیدا ہوگا, جن کا لقب محی الدین اور نام ان کا عبد القادر ہوگا. کتنے پہلے؟ 250 سال پہلے حضرت جنید بغدادی تذکرہ کر رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ اول آخر کے تمام اولیاء اللہ ان کی قدم کو اپنی گردنوں پر لیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا. اور حضرت حسن بصری یہ 21ویں صدی میں پیدا ہوئے, اور غوث پاک سے 459 سال پہلے. کتنے؟ 459 سال پہلے یہ غوث اعظم سے پہلے پیدا ہوئے, مگر یہ غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں. اور یہ واقعہ نزہۃ الخواطر میں اس کے 6 باب میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کی قطبیت کے مرتبہ کی شہادت دی, اور ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں, آپ سے پہلے اولیاء رحمان میں سے کوئی بھی حضرت کا منکر نہ تھا, بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین قطب سید عبد القادر جیلانی کے زمانے مبارک تک بالوضاحت آگاہ فرما دیا کہ جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر کی خبر دی ہے.
یعنی جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں غوث پاک سے پہلے ان سب نے غوث پاک کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں تذکرہ کیا ہے؟ اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ میرے دوستو، ایک بار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 100 بہت بڑے بڑے جانکار آئے، بڑے کرے سوال لے کر۔ کتنے؟ 100 عالم، 100 فقیہ آئے غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے۔ ہر بندہ الگ الگ سوال لے کر آیا، ہر بندہ الگ الگ سوال لے کر آیا، اور غوث پاک کی بارگاہ میں جیسے ہی پہنچے غوث پاک نے پہلے ہی سمجھ لیا کہ کیا آئے ہیں، اور جیسے ہی ان پر نظر پڑی تو سب اپنے سوال بھول گئے، سوال تک بھول گئے، ان کے پاس کچھ علم نہ رہا، اور پھر وہ لوٹنے لگے، اپنی جبوں کو صافوں کو پھاڑنے لگے، کپڑے انہوں نے اپنے نوچ ڈالے۔ پھر غوث پاک نے سے انہوں نے معافی مانگی، غوث اعظم نے ان کو معاف فرمایا، اور غوث اعظم نے فرمایا خالی جواب نہیں بتاؤں گا، تمہارا سوال بھی بتاؤں گا۔ سوال تو دل میں ہے نا، غوث پاک فرما رہے ہیں سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک کا سوال بھی بتا رہے تھے غوث اعظم، اور ہر ایک کو جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ ایسی اس طرح سے 100 کا سوال بھی بتا دیا اور 100 کے 100 کو جواب بھی عطا فرما دیا۔ سب غوث اعظم کے مرید غربیدہ ہو گئے، چاہنے والے ہو گئے، اور غوث پاک کے سب چہیتے ہو گئے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار کرامت ہیں۔ کیوں کرامتیں ہیں؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، اور ان کے والد حضرت سید موسیٰ جنگی دوست سے فرمایا کہ تمہارے گھر جو بیٹا آیا ہے بہت ہی برکت والا ہے، عظمت والا ہے، اور اس کا مقام ایسا ہی ہوگا جیسا میرا مقام نبیوں میں ہے، اس کا مقام ایسا ہی ولیوں میں ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قطرہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ میرے دوستو، تمام اولیاء اکرام غوث پاک کا ذکر کرتے رہے، ان سے برکت لیتے رہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے رہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ باری اپنی تصنیف لطیف نزہۃ الخاطر فاطر میں تحریر فرماتے ہیں۔ ابو حفص عمر بن صالح بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اونٹنی ہانکتے ہوئے سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں بیت اللہ شریف کو جانا چاہتا ہوں، مگر میری اونٹنی اس قابل نہیں، میری اونٹنی اس قابل نہیں ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اونٹنی کو لے گئے کہ سرکار اس کو چارج کر دیجیے، سمجھے؟ آج کے حساب سمجھاؤں تو اونٹنی جو ہو گئی تھی اس کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا سرکار یہ اونٹنی چل نہیں رہی ہے اور میں اسی پہ چڑھ کر حج جانا چاہتا ہوں، مکہ مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں، کچھ آپ نظر کرم فرما دیجئے۔ تو میری اونٹنی چل نہیں پا رہی ہے، اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے، کوئی دوسری سواری بھی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، یعنی اونٹنی کے ماتھے پر غوث پاک نے اپنا ہاتھ رکھا اور ایک ایڑ لگائی، وہ اونٹنی بیت اللہ شریف تک کسی سے پیچھے نہ رہی، ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ جو اونٹنی چل نہیں پا رہی تھی بس ٹچ کیا اور چارج ہو گئی۔ ایسی چارجنگ غوث پاک نے کر دی کہ مکہ مدینہ شریف تک پہنچ گئی اور ساری سواریاں اس اونٹنی سے پیچھے ہی رہیں۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، سبحان اللہ، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ اور ایک کبوتری کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو الحسن العجزی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، ان کی عیادت کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے گھر میں ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ قمری ایک بہت اچھی آواز والا پرندہ ہوتا ہے،
تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر ہمارا کوئی پڑوسی رشتہ دار ہمارا مسلمان بھائی کوئی بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کو دیکھنے جانا چاہیے۔ یہ حضور غوث پاک کی سنت بھی ہے، رسول کریم کی بھی سنت ہے، اور حدیث پاک بھی ہے، جو بندہ صبح کو کسی مریض کو دیکھنے جائے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اب بتاؤ، جس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کریں اس کے کیا شان ہو؟ پڑوس میں، گاؤں میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جائے اس سے دیکھنے جاؤ، دیکھنے نہیں جا سکتے کم سے کم ٹیلی فون سے ہی خیر خبر اپنے مسلمان بھائیوں کی لیتے رہو، سوشل رہا کرو۔ تم کسی کے گھر جاؤ گے تمہارے گھر بھی کوئی آئے گا۔ الگ الگ کچھ لوگ کٹے رہتے ہیں، ہر وقت مال کی مشین بن گئے ہیں، وہ پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، نہ پڑوسی نظر آ رہا ہے، نہ رشتہ دار نظر آ رہا ہے، نہ بھائی بندر نظر آ رہا ہے، اوپر کون رہ رہا ہے، نیچے کوئی نہ، ان کو کوئی خبر نہیں، مشین بن گئے پیسوں کی۔ تو میرے دوستو، اکیلے رہ جاؤ گے، کوئی تمہارے پاس بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے سوشل بن کے رہو، معاشرے میں چلتے پھرتے رہا کرو، مسلمانوں میں گھومتے گھامتے رہا کرو، اپنے دوستوں کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی خیر خبر لیتے رہا کرو۔ یہ غوث پاک کی بھی سنت ہے، رسول کائنات کی بھی سنت ہے۔ تو غوث پاک دیکھنے گئے تو ان کے گھر ایک کبوتری تھی۔ ابو الحسن نے عرض کیا، حضور والا یہ کبوتری 6 مہینے سے انڈا نہیں دیتی۔ یہ کبوتری کتنے مہینے سے؟ 6 مہینے سے انڈا نہیں دیتی، اور یہ قمری 9 مہینے سے بولتی نہیں ہے۔ تو حضرت نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس کو فرمایا، اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ۔ کبوتری سے کیا کہا؟ اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور قمری کو فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا، اور جس کو سن کر اہل بغداد خوب لطف اندوز ہوتے تھے، خوب آنند لیتے تھے، سمجھے؟ اور کبوتری عمر بھر انڈا دیتی رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کیا ہوا، غوث پاک کہیں پہنچے تو وہاں پر ایک مرید تھا، ان کا بچہ جو بالکل لامرد ہو گیا تھا، لا علاج۔ ڈاکٹروں نے، حکیموں نے سب نے جواب دے دیا تھا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے۔ تو غوث پاک سے فرمایا، عرض کیا انہوں نے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی نورانی کے اذن سے مادرزاد اندھوں اور برس کے بیمار والوں کو بھی آپ اچھا کرتے تھے اور مردہ کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم، تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم۔ بے شمار کرامتیں ہیں، اتنی کرامتیں ہیں، کتنی سارے ولیوں کی مل کر ہوں گی اتنی اکیلے غوث پاک کی کرامت ہے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو میں جو واقعہ شروع کیا تھا اس کو بس مکمل کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے کی بات سنا رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک قاتل گزرا، اس نے 99 قتل کی۔ اب اس کے دماغ میں آیا اللہ توبہ کر لیں یار، بہت گناہ ہو گئے، بہت مرڈر کر دیے، بہت قتل کر دیے۔ تو ایک وہ عالم کے پاس پہنچ گیا، عالم تھا ویسے ہی خوشک، سمجھے، جسے نہ اللہ کی رحمت پہ زیادہ بھروسہ، نہ پیر ولیوں سے محبت۔ تو ایسے کے پاس پہنچ گیا۔ آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں نا، ہمارے درمیان بھی پائے جاتے ہیں کہ ولی اللہ کے ذکر سے بس ان کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ بالکل مرجھا جاتا ہے۔ تو وہ پہنچ گیا کہ صاحب 99 قتل کر چکے، میری توبہ ہو جائے گی؟ ابے خبیث، تیری توبہ کہاں سے ہو جائے گی؟ 99 قتل کر کے آیا یہاں پر، اچھا نہیں ہوگی، وہ تیری توبہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سینچری پوری کر دی جائے، سمجھے نہیں سمجھے؟ 99 تو ہو گئے تو سینچری پوری کر دی جائے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، جیسا سینچری پوری ہو جائے۔ اب پھر اس کے دل میں ملامت کری، دل نے کہ سینچری پوری ہو گئی، اب مرنا بھی تو ہے آخرکار۔ تو پھر وہ ایک سنی عالم کے پاس، ولیوں سے محبت کرنے والے عالم کے پاس پہنچ گیا کہ سرکار ایسا ایسا ہو گیا ہے، ہم نے پوری سینچری کر دی، 100 لوگوں کا ہم نے مرڈر کر دیا ہے، توبہ ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ تو کہا پھر کہاں جائیں؟ کرا توبہ کا پیر، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ اللہ والے رہتے ہیں۔ فلاں بستی میں چلے جاؤ، اللہ والے رہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ چلنا شروع ہوا کہ کہاں جا رہا ہے؟ دل دماغ میں توبہ کروں گا، سارے گناہ چھوڑ دوں گا، اے اللہ میں تیرے نیک بندوں کے پاس جا رہا ہوں، تیرے ولیوں کے پاس جا رہا ہوں، توبہ کروں گا، اب نیک زندگی گزاروں گا۔ اب یہ چلا بیچارہ، سارے انمان دل میں ہے، توبہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں رویا، گڑ گڑایا، مگر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کو بھی کتنا پیار ہے، توبہ تو وہ قبول کرنے والا، مگر فرما رہا ہے توبہ تو میں قبول کروں گا، ڈرو مجھ سے، مگر میرے ولیوں کے پاس جاؤ، میرے ولیوں کی بارگاہ میں رہو،
ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ چلا بھائی صاحب، راستے میں ہی زندگی نے بے وفائی کر دی، زندگی نے بے وفائی کر دی اور راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے بھی آ گئے۔ جنت کے کہہ رہے ہم لے کے جائیں گے، جہنم کے تم کیسے لے کے جاؤ؟ پوری سینچری کری اس نے، 100 لوگوں کو مارا ہے، 100 لوگوں کو قتل کیا، تم جنت میں کیسے لے جاؤ گے؟ ہم تو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے بھائی صاحب سینچری تو پوری کر دی تھی اس نے، مگر یہ اللہ والوں سے توبہ کرنے لیے جا رہا تھا۔ توبہ کری تھوڑی ہے ابھی، دل میں تو توبہ کری ہے، تو پھر کیا ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اور بھیج دیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ تو کیا آواز آئی کہ بھائی زمین ناپ لو، کیا ناپ لو؟ زمین ناپ لو، جس بستی سے یہ نکلا ہے وہ بستی کے زیادہ قریب ہے یا اولیاء اللہ جس بستی میں ہے وہاں کے زیادہ قریب ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرما، دیکھو ولیوں سے اللہ کو اتنا پیار، اللہ فرمانا ناپ لو۔ اب جب گٹھا ڈالا گیا، ہماری بھاشا میں کہتے ہیں ہمارے طرف گٹھا چلتا ہے جب کھیتوں ووتوں کو ناپتے ہیں، تو جب ناپنے کے لیے ناپا گیا تو تھوڑی سی ایک بالشت زمین کم رہی تھی، ایک بالشت زمین کم پڑ رہی تھی اللہ والوں کی بستی کی طرف۔ اللہ نے زمین سے کہا دیکھ کیا رہی، تو سمیٹ جا، تو سمیٹ جا۔ زمین سے حکم دیا، زمین سمیٹ جا، اس میرے بندے کو میرے ولیوں کی بارگاہ سے قریب کر دے۔ ایک بالشت، حدیث پاک میں آیا ہے ایک بالشت زمین کم بڑھ رہی تھی ولیوں کی طرف کو، اللہ نے فرمایا سمیٹ جا، زمین سمٹی۔ فرشتوں نے جب گٹھا ڈالا ناپا تو وہ مردہ ولیوں سے محبت لے کر جو جا رہا تھا تو ولیوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا گیا۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ بھائی فیصلہ ہو گیا، اب اس کو جنت والے فرشتے لے کے جائیں، کیونکہ یہ ولیوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ اور جمعے میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا تھا سورہ کہف میں کہ کتا ولیوں کے ساتھ گیا، اللہ نے اس کا نام 4 مرتبہ دیا۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھنا، 4 مرتبہ سورہ کہف میں کتے کا نام ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اللہ فرما رہا ان کا کتا اپنی کلائی پھیلا کے غار کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور پھر 3 بار اور ہے کتے کا ذکر، اور یہ کتا جنت میں جائے گا بلم بور کی صورت۔ تو بس اسی کے ساتھ اب بیان مکمل ہوتا ہے، فاتح ہوگی، آپ سب لوگ جائیں گے، سب کے لیے دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول مقبول فرمائے۔ اور یہ میں ڈال دوں گا یوٹیوب پر، اس کو سننے کے بعد آپ لوگ شیئر کیا کرو تاکہ دوسرے بھی اللہ والوں کا بیان سنیں، گھر گھر میں 11ویں شریف ہو۔